جب مصنف رحمہ اللہ فعل اور مفعول کے تقدیم اور تاخیر کے احکامات سے فارغ ہو گئے تو اب فعل کی احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في قول في مثل زيد لمن قال من قام وليبقى يزيد زارع لخصومة ومقتبط مما تطيح التوائه ووجوبا في مثل ان احد من المشركين استجارك۔ تو یہاں پر فعل کی دو قسم کے احکامات بیان کر رہے ہیں، ایک فعل کی حذف جوازی اور ایک فعل کی حذف وجوبی، ایک حذف جوازی اور دوسرا حذف وجوبی۔ تو ان دونوں کو وجہ حصر کی صورت میں سمجھیں گے۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا او وجوبا، فعل کی حذف پر قرینہ موجود ہوگا یا قرینہ موجود نہ ہوگا۔ قرینہ موجود نہ ہوگا اس صورت میں فعل حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ضرب زید۔ اگر یہاں پر اب ضرب کو حذف کریں تو یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے یہاں پر فعل حذف ہوا ہے۔ اور اگر فعل کی حذف پر قرینہ موجود ہو پھر دو حال سے حال میں صرف قرینہ موجود ہوگا یا قرینہ اور صد مسد دونوں موجود ہوں گے۔ صرف قرینہ موجود ہوگا یا قرینہ اور صد مسد، صد مسد یعنی قائم مقام، جس کو ہم حذف کریں اس کی قائم مقام کو لگائیں۔ اگر صرف قرینہ موجود ہو پھر دو حال سے حال نہیں، قرینہ فعل اور فاعل دونوں کے حذف پر ہوگا یا قرینہ صرف فعل کے حذف پر ہوگا۔ اگر قرینہ فعل اور فاعل دونوں کے حذف پر ہوگا وقد یحذفان معا، تو دونوں کو حذف کریں گے جوازاً، جیسے کہ قول کا نعم لمن قال اقام زید، اقام زید ایا زید کھڑا ہے، اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ نعم۔ جب نعم کا کے ساتھ جواب دیا تو اپنے کام فعل کو بھی حذف کر دیا اور زید جو فاعل ہے اس کو بھی حذف کر دیا۔ وقد یحذفان معا، وقد یحذفان، وقد یحذف الفعل والفاعل معا، یا قرینہ صرف فعل کے حذف پر ہوگا تو دو حال سے حال نہیں، قرینہ لفظی ہوگا یا قرینہ معنوی ہوگا۔ اگر قرینہ لفظی ہو اس صورت میں فعل حذف کیا جائے گا جوازاً، کا قول کا زید لمن قال من قام، کسی نے سوال کیا کہ من قام، تو جواب مجیب نے جواب دیا کہ زید، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر صرف زید پر تلفظ کیا ہے، قام فعل جو ہے اس پر تلفظ ہو، تو یہاں پر قام فعل جو حذف کیا گیا ہے یہ جوازی طور پر حذف کیا گیا، یا قرینہ معنوی ہوگا۔ اس صورت میں فعل کو حذف کیا جائے گا جوازاً، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہے وَلِيُبْقَى يَزِيدُ زَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُقْتَبِطٌ مِّمَّا تُطِيعُ الطَّوَائِعُ وَلِيُبْقَى يَزِيدُ زَارِعٌ لِخُصُومَةٍ، وَلِيُبْقَى يَزِيدُ چاہیے کہ یزید پر، تو سوال ہوا من یبکی ہے کون رویا جائے، یہاں پر سوال مقدر ہے، قرینہ کیا ہے، سوال مقدر ہے کہ کون رویا جائے، تو جواب ملا کہ زارع لخصومت، زارع وہ آدمی جو عاجز ہو خصومت سے، جھگڑا سے، وہ رویا جائے۔ تو یہاں پر زارع جو ہے وہ فاعل ہے، اس کا فعل جو ہے یبکی ہے وہ حذف کیا گیا ہے، اور اس پر یہ قرینہ معنوی ہے یعنی سوال مقدر ہے۔ وہ صورت جس میں فعل کو حذف کرنا واجب ہو وجوبی طور پر، تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرینہ اور دوسرا صد مسد قائم مقام، دونوں موجود ہوں گے۔ اس صورت میں فعل کو حذف کیا جائے گا وجوباً،
ان احد من المشرکین استجارک، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس قرینہ کیا ہے اور صد مصد کیا ہے. یہاں پر قرینہ جو ہے یہ ان شرطیہ ہے، کیا ہے؟ جو کہ فعل پر داخل ہوتا ہے. ان وما ومہما وَأَيٌّ حَيْثُمَا إِذْ مَتَى أَيْنَمَا أَنَّانُ اسم جازما مرفوع لرا. ان شرطیہ ہے جو کس پر داخل ہوتا ہے؟ اور یہاں پر جب ہم دیکھیں ان احد من المشرکین، یہاں پر اسم پر داخل ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر ان کے بعد فعل حذف کیا گیا ہے. اور صد مصد یہاں پر تفسیر ہے، قیم مقام استجارہ کا، تاکہ مفسر اور مفسر جمع نہ ہو جائے. یہ اصل میں اس طرح ہے، ان استجارک احد من المشرکین فاجرہ، ان استجارک من المشرکین استجارک فاجرہ، ان استجارک احد من المشرکین فاجرہ. ان استجارک، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے احد کوئی پناہ مانگے، ان استجارک اگر آپ سے پناہ مانگے، احد کوئی من المشرکین مشرکین میں سے، فاجرہ تو اس کو پناہ دے. تو یہاں پر فعل حذف ہوا ہے. قرینہ یہ ہے کہ یہاں پر ان داخل ہوا ہے اسم پر اور وہ فعل پر داخل ہوتا ہے. صد مصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے یہاں پر استجارہ کا جو حذف ہوا ہے اس کی تفسیر لایا ہے اس استجارہ کا کے ساتھ. اگر ہم اس طرح کریں کہ یہاں پر بھی ان استجارہ کا احد من المشرکین استجارہ کا، یہاں پر بھی استجارہ کا ذکر کریں، مفسر کو بھی ذکر کرے اور یہاں یہ مفسر ہے اس کو بھی ذکر کرے، تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آتا ہے، اور مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں.